نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شیر خدا کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ مختصر انداز میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا نفع ہوگا۔ آج میں صرف آپ کے سامنے حالات زندگی کو بیان کروں گا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کون قاتلین ہیں اور کنہوں نے غداری کی تھی، یہ پھر اگلے بار میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور ان کے قاتلوں کی پہچان کراؤں گا انشاءاللہ۔ دوستو، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے 11 ماہ بعد 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کان میں اذان دی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عقیقہ کرنے اور سر کے بال کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا۔ آپ کے والد صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین رکھ دیا۔ آپ کا نام حسین ہے، والد محترم کا نام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نانا جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نانی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، دادا ابو طالب اور دادی جو ہیں فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت والوں کے جوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشکاہ شریف میں ہے۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین، دنیا اور آخرت کے پھول حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ جب بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کندھے میں سوار ہو جاتے، پیٹھ پر بیٹھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے بڑا محبت فرماتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں جب پہلی مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے فرمایا، بیٹا علی کا ہے، مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ اول، تو حیرا کی فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جو فتح ہوا تھا، مال غنیمت میں سے ایک نہایت بیش قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہدیے میں بھیجی تو آپ نے اسے بخوشی قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو 5000 ماہانہ وظیفہ مقرر فرمایا آپ کے لیے، جو کہ جنگ بدر میں جو شامل صحابہ کرام کے فرزند تھے ان کے لیے 2000۔ تو یہ محبت تھی۔ عہد عثمانی میں آپ جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باغیوں نے جب آپ کے خلاف بغاوت کی تو آپ کے دروازے پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہرے داری کا کام انجام دیا اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ بہرکیف یہ خلفائے ثلاثہ بے حد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ کی روایات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 8 ہیں۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 7 سال تھی کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم موقع ملا روایت بیان کرنے کی اور سننے سمجھنے کی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے، مختصر انداز میں سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تجدید کے لیے بھی لکھا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیعت کر دی۔ البتہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چھپ چھپا کر بیعت نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت دیا جائے۔ مدینہ کے گورنر نے اسے 3 دن کا وقت دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی وقت مانگا اور وہ سوچنے سمجھنے کے لیے مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ چلے گئے۔ اب جب آپ مکہ آئے تو کوفہ کے لوگوں نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا، خط بھیجنا شروع کیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے کوفہ آ جائیں۔ اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 12,000 خطوط انہوں نے لکھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نے وہاں کے حالات کو جاننے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ وہ پہنچے، مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا ان لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وعدہ کیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ ماحول سازگار ہے، حالات ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ادھر آپ کوفہ کی روانگی اختیار کرنے والے تھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ابن علی الحنفیہ، ابن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ مت جائیں، کوفہ والے پر بھروسہ مت کریں، آپ یہیں رہیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ نہیں مجھے چلنا ہے، اور وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، کوفہ جانے لگے۔ جب آپ یہاں سے کوفہ نکلے تھے تو وہاں اچانک سے یزید کے پاس خط لکھا گیا کہ کوفہ کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ابن زیاد کو گورنر بنا دیں، وہ حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے بننے کے بعد جب اس کو گورنر بنا دیا گیا تو انہوں نے وہاں سختی شروع کر دی اور فوج کو متحرک کر دیا۔ کوفیوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ اب جب وہاں حالات بدلا تو وہ کوفی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وعدہ کیے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت ہوں گے اور آپ کی ہم لوگ حفاظت کریں گے، اچانک وہ لوگ بدل گئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کا اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن زیاد نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کا علم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ ہو سکا۔ جب آپ عراق کی سرحد پہنچے تو وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ساتھیوں کو آپ نے واپس جانے کو کہا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خود بھی جانا چاہتے تھے، لیکن پھر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو حر بن یزید نے یزید لشکر لے کر آیا، آپ کو کوفہ جانے سے روکا اور کہا کہ حکم یہ ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، آپ جہاں چاہے چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کا اور ہمارا نقصان ہو۔ پھر آپ کربلا وہاں سے کربلا کی طرف چلے گئے، حر بھی ساتھ گیا۔ کربلا میں کوفیوں کا ایک بڑا لشکر آپ پہنچا، انہوں نے آپ سے کہا کہ یا تو بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیعت میں کسی صورت میں نہیں کروں گا، البتہ چنانچہ پھر آپ نے وہاں 3 شرطیں رکھی۔ وہ شرط ایسی تھی کہ ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شرط بھی نہ مانی۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے مکہ جانے دیا جائے، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں چلے جاؤں اور سرحد پر جا کر اسلام جہاد کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں خود یزید کے پاس جا کر اپنے معاملے میں بات کر لوں گا۔ ان ظالموں نے ایک بھی بات قبول نہ کیا۔ امت مسلمہ کی یہ کے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ان نااہلوں کی وجہ سے آپ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امان نہ ملی، اور یہ پھر شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلی گفتگو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔
دوستو پھر واقعہ پیش آیا، بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعہ زوال کے بعد سن 61 ہجری میں 58 برس کی عمر میں مقام کربلا میں اپنے بہت ساتھیوں کے ساتھ حالت نماز میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مرقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، بلکہ سر کٹ جائے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے جان دینا تو گوارا کیا، لیکن باطل کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آگے ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کن لوگوں نے شہید کیا اور آپ پر کیا ظلم ڈھائے، ان تمام